صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم کرنا برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، امت کا اس وقت کیا حال ہوگا؟ یا رسول اللہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، فرمایا اس سے بھی آگے آئے گا۔ اس وقت امت کا کیا حال ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو نیکیوں سے روکیں گے، برائیوں کی طرف بلائیں گے۔ یا رسول اللہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، فرمایا اس سے بھی سخت آئے گا۔ فرمایا اس وقت امت کا کیا حال ہوگا جب جہنم کے داعی جہنم کے دروازوں میں بیٹھ کر لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال کرنے میں جلدی کرو، سستی مت کرو۔ فتنن کا قطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسا کہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یوں وقت گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، اندھیرا سخت ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی جب اٹھے گا وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن جب شام آئے گی، رات ہوگی، وہ کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور رات جب ہوگی وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھے گا، اور صبح جب ہوگی وہ کافر ہو جائے گا۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے عرض، دنیا کے سامان، مال و دولت، پیسہ، ڈالر، درہم۔ فرمایا اس کی وجہ سے آدمی اپنا دین بھی فروخت کر دے گا۔ فرمایا لوگوں کا مقصد صرف پیسہ بن جائے گا۔ تو محترم پیارے میرے دوستو، یہ وہ زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں ایمان کا بچانا بھی بڑا مشکل ہے، اس لیے ایسی مجلسیں اللہ والوں کی، اور جو سچے اللہ کے ولی ہیں، جن کا مقصود صرف اور صرف امت کی اصلاح ہے، راتیں رونے میں اللہ کے سامنے عز و انکساری میں گزرتی ہیں، اور دن لوگوں کی اصلاح میں گزرتا ہے۔ ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ذکر بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی ذکر فرمایا، قرآن کریم کو بھی ذکر فرمایا، اور اللہ کا نام یاد کرنا یہ تو ہے ہی ذکر۔ تو جس مجلس میں دینی گفتگو ہو اور حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوں، ان کی آپس میں اور کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے، مجلس کے اختتام پر لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس والوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، اس مجلس میں ایک شخص آیا تھا، وہ اپنے کسی کام سے بھی آیا تھا، باقی لوگ تو بیان سننے آئے تھے، لیکن وہ کسی کام سے آیا تھا۔ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی شقی نہیں بناتا۔ شقی معنی بدبخت، اور شقی کون ہوتا ہے بدبخت؟ فرمایا جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ اصل شقی آدمی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے علماء نے، محدثین نے یہ نقطہ نکالا، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود خبر دے رہے ہیں یہ ایسی مجلسیں ہیں، ان میں بیٹھنے والا شخص
فرمایا شقی نہیں ہوتا، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ میں بھی حضرت سے مستفید ہونے کے لیے کافی عرصہ ہوا، حضرت 2 مہینے سے مسلسل حضرت جی سفر میں تھے، تو حاضر خدمت ہوا ہوں۔ حضرت کے حکم پر یہ باتیں چند اللہ نے جو دل میں ڈالی وہ بیان ہوں گی۔ میرے بھائیو، ہم ان اللہ والوں کی، اپنے مشائخ کی، اپنے بزرگوں کی قدر کریں۔ جب تک بزرگ اللہ والے اپنے شیخ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچاتا رہتا ہے۔ جب اللہ والے اٹھتے ہیں تو بہت سارے فتنے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ان کی قدر کریں، ان سے فیض حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ یہاں ہمارا سب کا جمع ہونا اپنی اصلاح کے لیے، ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہو جائے، ہم صحیح معنوں میں انسان اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے اور گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح میں نے ابھی حدیث مبارکہ سنائی کہ فتنوں کا زمانہ ہے، تو جب گناہوں والی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اپنی اصلاح کی نیت سے مجلسوں میں آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے۔ ایک آدمی ہے، بھیک مانگنے والا کسی سخی کے در پر جاتا ہے، ایک دفعہ جاتا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے، تیسری دفعہ جاتا ہے۔ وہ سخی جو ہے اس کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے، بھئی یہ بار بار آ رہا ہے، بیچارہ کوئی مجبور ہوگا تبھی تو آتا ہے۔ تو جب ہم صدق کے دل کے ساتھ ان مجلسوں میں حاضری دیں گے، اپنی اصلاح کی نیت سے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حال پر رحم فرما کر ہماری دل کی دنیا بدلیں گے۔ اور بعض اوقات علم نہیں ہوتا، مجلس میں ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ سب کی بخشش فرما لیتے ہیں۔ بحر الدموع ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، سلیمان بن عمار بن منصور رحمت اللہ علیہ عالم گزرے ہیں۔ وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، میرے والد منصور بن عمار کا انتقال ہوا، خواب میں دیکھا، پوچھا ابا جان آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اے بوڑھے گناہگار، تیرا کوئی عمل ہمیں پسند نہیں۔ اے بوڑھے گناہگار، تیرا کوئی عمل ہمیں پسند نہیں، لیکن ایک وجہ سے تمہاری بخشش کی جاتی ہے۔ رب العالمین وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا، حکم ہوا میرے بندے، تو نے ایک مجلس میں واعظ کیا تھا، بیان کیا تھا، اس مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بڑا گناہگار تھا، جس کی زندگی میری بغاوت میں، گناہوں میں گزری تھی، اس کے دل میں کبھی میرا خوف نہیں آیا۔ جب تیرے واعظ میں وہ بیٹھا، اس کے دل میں میرا ایسا خوف پیدا ہو گیا، اس میرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک کر اس کے چہرے پر پڑ گیا۔ میرے بندے، اس میرے گناہگار بندے کا آنسو مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کی بھی میں نے بخشش کر دی، اور اس مجلس میں جتنے موجود تھے، تو بھی تھا، تو نے واعظ کیا تھا، میں نے تیری بھی اور ساری مجلس والوں کی بخشش کر دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مجلسیں ہم ان کی قدر کریں، اپنی اصلاح کی نیت کریں کہ ہماری ظاہر باطن کی اصلاح ہو جائے اور اپنی زندگی کا رخ بدلیں، غفلت والی زندگی سے نکلیں، اللہ کی یاد والی، اللہ کی ذکر والی ہماری زندگی ہو۔ ابھی حدیث مبارکہ میں نے خطبے میں پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔
قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ان اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جب یہ اللہ اللہ کرنے والے اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر اس دنیا کی اللہ کو کوئی ضرورت بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما کر قیامت قائم فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا یہ اللہ اللہ جو ہے یہ اس کائنات کی روح ہے۔ اللہ کا ذکر اس کائنات کی روح ہے۔ جس طرح جسم سے روح نکل جائے وہ جسم زندہ لاش ہوتا ہے، اس کو میت کہتے ہیں، اس کو جنازہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ کائنات زندہ لاش کی طرح ہے، مردہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی ساری زندگی ذکر والی ہو۔ ذکر والی زندگی سے مطلب اللہ کی یاد والی زندگی ہو۔ یہ نہیں ہم شیخ کی مجلس میں بیٹھے تو گھنٹوں ذکر کرتے رہیں، لیکن جب ہم کاروبار میں ہوں تو ہم خیانت کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم بد نظری کریں، ہم کم تولیں۔ نہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے ذکر، اللہ کے دھیان والی ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج قریب میں ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ تھا کہ ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا کہ آج بیان نہیں رکھتے، مجلس نہیں رکھتے، تو ساتھیوں کا یہ تھا کہ چونکہ بیان تو کل ہونا حضرت جی کا، تو آج وہاں ملاقات بھی ممکن نہیں ہے ساتھیوں کی، چلو مصروف رہیں گے تو اس سے بات ہو جائے گی۔ تو بیانات علماء نے کر لی، ابھی ہمارے حضرت خلیفہ ہیں مولانا شاہ محمود صاحب نے بیان کر دی ہے، تو چلو اسی بات کو تھوڑا سا آگے چلا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ کوئی بندہ یہ سوچے پتہ نہیں میں اپنے رب کی یاد میں ہوں یا نہیں ہوں، فرمایا وہ یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ اگر وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے، اگر وہ اللہ سے غافل ہے تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بندے تو تنہائی مجھے یاد کرے گا، میں تجھے یاد کروں گا، تو لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کرے گا، مجھ سے اعلیٰ محفل میں تجھے یاد کروں گا۔ تو یہ جو مجالس ذکر ہوتی ہیں اجتماعی طور پہ جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو بھی سستی زندگی میں آ چکی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی برکت سے رب تعالیٰ جو بند گئے ہیں اس کو کھول دیتے ہیں، جو لطائف بند ہو چکے ہوتے ہیں، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اعمال کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا،
ان مجالس کی برکت سے رب تعالیٰ جو بند گرا اس کو کھول دیتے ہیں. کوئی ایسا طلب والا ہوتا ہے جس کی طلب کی برکت سے رب تعالیٰ دوسروں کا کام بھی آسانی سے حل فرما دیتے ہیں, اس کا کام بھی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارا دل نہیں لگ رہا ذکر میں, پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں, کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی, کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی, جس کی وجہ سے رب تعالیٰ اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے, دوسری نماز کی توفیق مل گئی. ایک دفعہ اللہ کا نام قبول ہو گیا, دوسری دفعہ بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے, نہیں قبض والی کیفیت ہو رہی ہے, قبض سے بھی بڑھ کے گناہوں کی طرف دل مائل ہو رہا ہے, ذکر والی کیفیت ختم ہو رہی ہے, تو کہیں اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے رب تعالیٰ اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. جب بھی بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, کسی نہ کسی نعمت سے لازماً محروم ہوتا ہے. اگر توبہ نہیں کرتا نا تو کسی نہ کسی نعمت سے لازماً محروم ہوتا ہے. یا تو جسمانی طور پہ کہیں ہوگا مسئلہ ہوگا, یا اولاد نافرمان بنے گی, بیوی بات نہیں مانے گی, ملازم ہیں وہ بات نہیں مان رہے, گاڑی میں مسئلہ بن رہا ہے, کہیں نہ کہیں مسئلہ نہیں, تو روحانی طور پر کسی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ایک بزرگ تھے, کبیرہ گناہ ہو گیا, توبہ کرنی یاد نہ رہی, کافی عرصے کے بعد یاد آیا فلاں وقت مجھ سے کبیرہ گناہ ہوا تھا اور اللہ نے پکڑ نہیں فرمائی. ساری چیزیں چل رہی ہیں, نمازیں بھی ہو رہی ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, دنیاوی طور پر کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا. یا اللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ نے پکڑ نہیں فرمائی. اسی وقت رب تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا, میرے بندے تیری دل کی آنکھیں اندھی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مجھ پروردگار کی نافرمانی کرے اور آرام سے بیٹھا رہے. ایسا نہیں ہے, تو سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے نظام زندگی, تو ذرا غور کر. تو رات کو جب تہجد میں اٹھتا تھا اور مناجات کرتا تھا, اس میں تجھے میں ایک خاص قسم کی لذت دیا کرتا تھا. وہ لذت کہاں چلی گئی ہے؟ وہ لذت میں نے اسی گناہ کی وجہ چھین لی تھی. تو انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا اثر لازماً پڑتا ہے. اس لیے ایک تو سالک کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھے. گناہ ہو جاتا ہے انسان سے, کہیں ہو گیا ہے, فوراً توبہ کرے, فوراً توبہ کرے. رب تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا, تو دائیں طرف والا فرشتہ جو امیر ہے اس سے بائیں طرف والا پوچھتا ہے جو گناہ لکھنے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے گناہ کر لی ہے, میں اس کا گناہ لکھ لوں. تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے تھوڑا صبر کر, تھوڑا صبر کر, ایک پہر تک صبر کر. ایک پہر گزر گئی ہے, ایک پہر گزر گئی ہے اور اس نے ابھی توبہ نہیں کی. پھر پوچھتا ہے جناب ایک پہر گزر گئی ہے تو کیا کروں, اب لکھ لوں؟ تو وہ کہتے ہیں کیا جلدی ہے, تھوڑا صبر کر, ایک پہر اور انتظار کر. 2 پہر ہو گئی ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ 2 پہر ہو گئی, ابھی تک سے توبہ نہیں کی ہے تو کیا کروں, لکھ لوں؟ کہتا ہے تجھے کیا جلدی ہے, تو ایک پہر اور انتظار کر. جب 3 پہر ہو جاتی ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کیا کروں؟ کہتا اچھا توبہ نہیں کی تو اس کا گناہ لکھ لے, لیکن ایک ہی لکھنا, لکھ لے لیکن ایک ہی لکھنا. ادھر اس نے نیکی کی ہے, ابھی نیکی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے, نماز کے لیے جا رہا ہے, نماز پڑھی نہیں ہے, نیکی کا ارادہ کیا, ایک نیکی فوراً لکھ دیتے. اچھا نیکی کر لی, کوئی دوسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں چونکہ میں خود امیر ہوں کہ میں لکھتا ہوں. کتنا لکھتا ہوں؟ ایک کے بدلے 10 گنا. نہیں اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہے. اچھا 700 گنا تک بہت اخلاص کے ساتھ کی ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اپنی مرضی سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بدلاتا ہے. لیکن ادھر گناہ ہوا فوراً نہیں لکھوایا. کیوں؟ رب تعالیٰ بہت کریم پروردگار, بہت رحیم ہے. انسان کے اوپر جو بھی مصائب آتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. بندہ سوچتے ہے کسی نے کچھ کر لیا ہوگا, کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا, آج چل نہیں رہا ہے. فلاں نظام میرا بہت بہترین چل رہا تھا, آج چل نہیں رہا, لگتا ہے کسی نے کچھ کر دی ہے. حتیٰ کہ کئی جو ہے ایسے لوگ جو دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے فلاں کے پاس میں گیا تو اس نے حساب کتاب کی ہے, اس نے بتایا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, آپ کے اوپر جنات کا کسی نے چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ اگر عورت بھی ساتھ ہو نا پھر تو
فوراً کہتی ہے میں نہیں کہتی رہتی آپ کی بہن ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے، فلاں آپ کی جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے. اس نے اتنی سی بات کی کسی نے جادو کر لی ہے، یہ رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے خدا ہیں، کوئی خدا ہمیں بیمار کر دیتا ہے، کوئی خدا ٹھیک کر دیتا ہے، کوئی کاروبار بڑھا دیتا ہے، کوئی کاروبار کم کر دیتا ہے. نہیں، پورا یقین ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. ہمارے اوپر جو مصائب آ رہے ہیں ہو سکتے ہیں کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی جس کے اثرات ابھی ظاہر ہو گئے، ابھی نہیں کی، ہو سکتا ہے ماضی میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہوا ہے جس میں توبہ نہیں کی تھی، اس کے اثرات آج ظاہر ہو گئے. ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے، بہت نیک تھے، بہت نیک تھے، تہجد گزار تھے، جو سمجھے کہ انتہائی نیک انسان تھے، اور زاروں کتاب ہو رہے تھے کہ حضرت سمجھ نہیں آتی ہے، بظاہر کوئی ایسا لگ بھی نہیں رہا کہ میں اللہ کی کسی نافرمانی کے مبتلا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتی میری اولاد میری نافرمان بنتی جا رہی ہے. تو حضرت فرمایا ہو سکتا ہے آپ نے اپنے ابتدائی کسی زمانے میں کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جسے توبہ نہیں کی ہوگی، جسے توبہ نہیں کی ہوگی، آج بڑھاپے میں اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. جب آپ محتاج ہو رہے ہیں تو اس وقت رب تعالیٰ اس کے اثرات ظاہر فرما رہا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان گناہ کر کے انسان بھول جاتا ہے، رب تعالیٰ تو نہیں بھولتا ہے، اس کا اثر کہیں نہ کہیں لازماً ظاہر ہوتا ہے. بس سب سے پہلے توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے تمام گناہوں سے. دیکھتا رہے بندہ، میری آنکھیں کی ناپاک تو نہیں ہے، میرے کان ناپاک تو نہیں ہے، میری زبان ناپاک تو نہیں ہے، میرا فلاں عضو ناپاک تو نہیں ہے. اگر کہیں کوئی عضو ناپاک ہے فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کر لیں. توبہ کرنے کے بعد آپ ذکر اذکار کریں گے نا، تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ خود بخود بندہ آگے بڑھے گا. جی میں صبح تہجد میں نہیں اٹھ سکتا لیکن گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اب اندر کا الارم خود جگا دیتے ہیں. اب الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کا الارم خود اٹھا دیتے ہیں. جو ہے نوجوان کہتے ہیں ہم صبح نہیں اٹھ سکتے، تو ایک تو گناہوں سے توبہ کر کے رب تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوئیں، تو پکا ارادہ کر کے سوئیں کہ فلاں وقت ہمیں اٹھنا ہے، فلاں وقت اٹھنا ہے. میں پکی بات کر رہا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں، خود بخود جو وقت سوچیں گے رب تعالیٰ اس سے 2 منٹ پہلے آپ کو اٹھا دے گا. اندر کا الارم ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر سونے نہیں دیتا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ہاں اٹھنے کا ارادہ ہی نہ ہو پھر کیسے اٹھے؟ تہجد پڑھنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر کیسے اٹھے؟ پھر تو اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. نہیں، گناہوں سے پاک صاف ہوئے، اعمال والی زندگی اپنائیں. چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، چند دنوں کے اندر رب تعالیٰ زندگی تبدیل فرما دے. کس سے کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے. گناہوں سے توبہ کر کے اعمال شروع کریں چند دنوں کے اندر، سال نہیں، مہینہ نہیں، چند دن. ہاں لیکن بشرط کہ 100% گناہ کو چھوڑیں، 100% گناہ کو چھوڑیں. آج ہفتہ ہے نا، آج ہفتہ، آئندہ ہفتہ سے پہلے آج بے شک آپ کاپیوں میں لکھ لیں 100% گناہ چھوڑ کے آپ چلیے. چند دن کے اندر، 2-3 دن کے اندر آپ خود کہیں گے حضرت الحمدللہ وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے، اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے. حضرت وہ برکتیں جو ہم سنتے تھے پڑھتے تھے وہ برکتیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کی ہو. یہ مائیت الہی والی کیفیت بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن تسبیح کر رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑ رہا، گناہ نہیں چھوڑ رہا، پوری زندگی تسبیح کرتا رہے، پوری زندگی تسبیح پھیرتا رہے، اس کو وہ برکات نصیب نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے گناہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ایک گناہ کی ہے تو 1 قدم اللہ سے دور، 10 گناہ کی ہے 10 قدم اللہ سے دور، 50% گناہ کے اندر مبتلا ہے، 50 قدم اپنے اللہ سے دور ہے. 90% زندگی گناہ میں ڈوبی ہے، 90% اپنے اللہ سے دور ہے. اگر جو ہے 90% توبہ کر چکا ہے، 10% گناہ کے اندر مبتلا ہے، 10% اپنے اللہ سے دور ہے. 99% توبہ کر چکا ہے، ایک گناہ کے اندر مبتلا ہے، اب بھی 1 قدم اپنے اللہ سے دور ہے. جب تک 100% گناہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. آج ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت پھر ذکر کی لذت بھی عطا فرمائیں گے، پھر نماز کی چاشنی بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کلمات پڑھ لیجیے، خطبہ سن لیجیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد.
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، اگر سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ آئندہ کے لیے آپ نے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ چند معمولات جو ہمیشہ سنتے رہتے، جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے دوبارہ بتا دیتے ہیں۔ 6 چیزیں، پہلی چیز استغفار کرنا، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام استغفار کرنے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زیادہ کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ گناہ زیادہ استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں رحمتوں کی بارشیں بھی عطا کروں گا۔ ویمددکم باموال بنین، میں اللہ تمہیں تمہاری تنگستی بھی دور کر دوں گا، تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا اور تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا۔ جس زمانے کے حساب سے بندہ کسی ٹینشن کے اندر گھرا ہوا ہے، چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لے، معنی کا لحاظ کر کے، معنی کا ترجمے کا لحاظ رکھ کے چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس ٹینشن سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ کوئی اعمال میں دل نہیں لگ رہا نا، اعمال میں استقامت نہیں ہے، آپ چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر استقامت عطا فرما دے گا۔ کل مجھے کراچی سے نوجوان نے فون کیا، ہو گیا اتنے عرصے سے میں تھا اور مجھے یہی میرے ساتھ معاملہ تھا، تو ابھی جو سفر گزرا کراچی کا اس میں نے اس کو بتایا آپ یہ کام کر لو، تو کل مجھے فون کرنے لگا حضرت الحمدللہ اس دن کے بعد سے کوئی میرا معمول قضا نہیں ہوا، حضرت تہجد میں خود اٹھ جاتا ہوں، حضرت اتنے سال سے جو ہے تہجد نصیب نہیں تھی، اب میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ نیت کی ہوئی ہے میں نے کہ مجھے اعمال پہ استقامت مل جائے۔ تو جو بندہ جس نیت کر کے نا، مطلب ابھی دنیاوی پریشانی ہے، کوئی دین معاملات ہیں، اس نیت کر کے وہ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو حل فرما دیں گے۔ تو زیادہ نہ کر سکے، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کے وہ دروشی پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے دروشی خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا دروشی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بھی کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھ لیں، زیادہ بھی کوئی حد نہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھی بات، مصروف ہے نہیں پورا سپارہ پڑھ سکتے، فوراً سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھیں، لیکن پڑھیں ہر روز۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، مجھے ایک صاحب لاہور میں ملے، صبح درس تھا، درس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں خواجہ صاحب سے بیعت ہوا تھا 40 سال پہلے، خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ جو ہمارے پردادا پیر تھے، ان نے بتایا کہ ان سے بیعت ہوا تھا اور حضرت 40 سال ہو گئے، ان 40 سال میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سپارہ روز تلاوت کرنا ہے۔ حضرت 40 سال میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا، 40 سال میں ایک دن بھی میں ناغہ نہیں کیا۔ تو جو بندہ اعمال پہ چلتا ہے پھر اس کو لذت ملتی ہے نا، تو پھر وہ کہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے میں یہاں بتایا تھا کہ آپ کی پنڈی میں ایک بزرگ فوت ہوئے 2 مہینے پہلے، تو یہاں ان کی تعزیت کے لیے آئے تھے، تو ان کے صاحبزادہ صاحب فرمان لگے کہ حضرت ہمارے والد صاحب کئی سال سے 2 قرآن بھی روز ختم فرما دیتے ہیں،
کئی سال سے 2 قرآن پاک روز ختم فرماتے تھے. ہمیں تعجب لگ رہا ہے کیسے ختم کرتے ہوں گے. نہیں، جب بندہ اس معاملات میں چلتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتے ہیں. اس کے اوقات کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز کے اندر رب تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں. وہ کوہستان کے واقعہ تو کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں. کوہستان کے وہ جو ہے وہاں کے یعنی کتنے لوگ یوں سمجھیے کہ اگر مجمع میں 1000 بندہ تھا تو 800 بندہ، میں بلاؤ والا کہہ رہا ہوں، 800 بندہ. یعنی وہ یہ مجھے اس نے بتایا کہ حضرت الحمدللہ 10 سے پارے 15 سے پارے ہم تلاوت کرتے ہیں. یہ علماء کی بات نہیں کر رہا، وہاں کی عوام میں بھی بہت حیران ہو رہا تھا، مجھے رشک آ رہا تھا. اور وہاں کے جو ڈی پی صاحب کہنے لگے حضرت میری کوئی نماز قضا نہیں ہے، حضرت 20-30 سال ہو چکے میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. وہ کہنے لگے حضرت 15 سپارے میں روز تلاوت کرتا ہوں. تو ایسے لوگ موجود ہیں، کر رہے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، مقابلہ کریں، دین کے اندر اعمال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. فلاں میرا بھائی جو ہے 3 سپارے تلاوت کرتا ہے، میں 5 سپارے تلاوت کروں گا. میں دیکھتا ہوں تو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں اٹھ سکتا، آج سے میں بھی تہجد پڑھوں گا. وہ تو 4 رکعت پڑھ کے اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جاتا ہے، میں 12 رکعت پڑھوں گا. میں دیکھا وہ 20 منٹ دعا کرتا ہے، میں تو آدھا گھنٹہ دعا کروں گا. یوں اس میں مقابلہ ہو اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے. ہم تو دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، نہیں، ہمیں دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا حکم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا. ہم گھر میں ہیں، باہر ہیں، کہیں بھی دھیان اللہ کی طرف ہو. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے. اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا. کسی کیا معلوم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. کام کاج بھی ہو رہا ہے، کام کاج بھی چل رہا ہے، اللہ کی یاد بھی چل رہی ہے. ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. خواجہ صاحب کا واقعہ پہلے غالباً میں یہاں سنایا تھا. خواجہ مالک صدیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں دلی گیا ہوا تھا، وہاں کے نابینا مشہور حکیم تھے انصاری. وہ اتنے بڑے حکیم تھے جو بندہ کی اور سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، وہ آخر میں ان کو لازمی چیک کرواتا تھا. فرماتے میں ان کے مطلب میں گیا تو دن کا وقت تھا، دوپہر کا، بہت رش تھا، لائن لگی ہوئی تھی مریضوں کی. وہ تھے خود تو نابینا لیکن اندازے سے مسلم ڈبیوں سے وہ گولیاں نکالتے تھے، پوڑیاں بناتے تھے، وہ لوگوں کو دیتے جا رہے تھے. میں چپکے سے نکل گیا لائن کے پیچھے سے اور جا کے سامنے ایک بینچ تھا، وہاں جا کے بیٹھ گیا. کوئی سلام وغیرہ میں نے ان کو نہیں کیا، جا کے وہاں بیٹھ گیا. دل میں خیال آیا اتنا مصروف بندہ ہے، پتہ نہیں اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں ہے. کہتے میں دل کی طرف توجہ کی، اس کا دل کہہ رہا تھا اللہ اللہ اللہ. حیران. کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا لطیفہ جو ہے ذکر کا لطیفہ روح، میں نے کہا اس کے اوپر توجہ کروں. جب میں نے اس کے اوپر توجہ کی تو وہ حکیم صاحب نے گولیاں جو پوڑیاں بنا رہے تھے نا وہیں چھوڑ دی. کہ حضرت حضرت آپ بس دل کی اوپر توجہ رکھیں، دل بن گیا تو سب بن گیا. حضرت فرماتے میں حیران کہ میں نے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے میں یہاں آیا ہوں، اس کو کون نابینا کہے گا، یہ تو اصل بینا ہے، اصل بینا یہ ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ محنت کرتا ہے نا تو رب تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. تو چلتے پھرتے یہ دھیان، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا. کافر لوگ کہتے تھے مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، تو بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. وہ سمجھتے کہ عجوبہ سا ہو نا جس کا کوئی دنیا سے تعلق نہ ہو. حالانکہ آقا علیہ السلام تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، اور دنیاوی سارے کام بھی چلتے تھے اور جو ہے اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتے تھے. میں نے اپنے اکابر کا واقعہ یہاں سنایا تھا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مفتی اعظم بنوری رحمہ اللہ اور مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ، خواجہ صاحب عزیز الحسن مظلوم رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم سب لوگ وہاں جمع تھے. تو تھانہ بھون کی خانقاہ میں کیونکہ ہم عمر بھی تھے تو آپس میں گپ شپ چلتی تھی. تو کہتے ہیں خواجہ صاحب لطائف سناتے تھے، تو ایک دفعہ بہت زیادہ لطائف سنائے تو ہمیں ہنسی بہت زیادہ آتی تھی ان کی لطائف سن کے. کہتے ہیں کہ اچانک خواجہ صاحب نے پوچھا یار مفتی شفیع بتاؤ اتنی دیر ہماری گپ شپ چل رہی ہے، یہ اس میں اللہ سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ تو میں حضرت آپ نے ہماری حالت بری کر دی ہے، لطیفے سنا سنا کے ہمارے پیٹ میں بل پڑ گئے ہیں، اور الٹا آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے کہ یہ اللہ سے غافل تو نہیں ہو گئے تھے. مفتی شفیع اللہ کی قسم اس پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوا. کیسے ہمارے اکابر کی زندگی ہوتی تھی.
سب کچھ کام چل رہا ہے لیکن اپنے اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے. اس لیے تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے علماء دیوبند کے بارے میں کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا, کچھ لوگ پیچھے رہ گیا تھا, کچھ حصہ کا پیچھے رہ گیا تھا. بعد کے لوگ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی کیسی ہوتی تھی. جس اکابر کو دیکھیں نا آپ اٹھا کے, اپنے اکابر میں سے جس کی زندگی دیکھیں گے, ہر ایک آپ کو چمکتا ہوا تارا نظر آئے گا. ایسے ان لوگوں نے وقت جو ہے گزارا ہے. ہمارے استاد صاحب مفتی مولانا محمد ادریس بریچی رحمہ اللہ تعالیٰ, حضرت شاہ صاحب کی شاگرد تھے, شاہ احمد شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بنول ٹون کے وہ ناظم میں تعلیمات تھے. تو وہ ہم اس وقت حفظ میں پڑھتے تھے جب ان کی زیارت کی تھی. تو ان کے بارے میں آتے کہ دفعہ حضرت بنوری رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے مہمانوں کے ساتھ, گھنٹی بج گئی. تو حالانکہ محتمم ہے مدرسے کا, بانی ہے, اس کے پاس اب مولانا یہ آپ کا گھنٹے کا ٹائم ہے, آپ جائیں کلاس میں جائیں. ان کو کوئی پوچھتا حضرت آپ کا کیا حال ہے, کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. پھر کوئی پوچھ لیتا نا بھائی حضرت کیا حال ہے, بھائی آؤ کام نہیں آپ کو کیا, ہر وقت حال ہی حال بتاتے رہو, اتنا وقت کہاں ہمارے پاس. ہر وقت دین کی طرف لگے رہے, ذکر میں, اللہ کی یاد میں, پڑھنے پڑھانے میں, تاکہ وہ آخرت والی زندگی بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچا دے. اگر یہ نعمت حاصل ہوگی نا, یہ وقوف قلبی والی, تو سمجھے سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ کام چل رہا ہے, اور آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے. اس کے لیے اس کو آسان کرنے کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے. مسنون دعائیں, جس وقت کی جو دعائیں آقا علیہ السلام نے بتائی گئی ہیں, ان دعاؤں کا ہم اہتمام رکھیں, تو یہ وقوف قلبی کی نعمت آسانی سے حاصل ہو جائے گی. مگر جس وقت کی جو دعائیں نہیں یاد ہمیں, ہم یاد کریں, چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں, ہم وہ کتابیں لے لیں دعاؤں کی, ان کو یاد کریں اور موقع کے اوپر پڑھیں بھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دعائیں یاد تو ہوتی ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. مسجد سے باہر نکلی دعا میں سے اکثر تو یاد ہے لیکن پڑھتے کم لوگ ہیں. نہیں, یاد بھی کریں اور موقع کے اوپر پڑھیں, پھر اس کی برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. پھر یہ وقوف قلبی کی نعمت بھی ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے گی. اور پانچویں چیز ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کی یہاں بائیں پسلیوں کے نیچے انسان کا دل ہوتا ہے, اس کے اوپر یہ خیال کر کے بیٹھے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں جا رہی ہے, دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, میں اس کو سن رہا ہوں. دل اللہ کہہ رہا ہے, میں اس کو سن رہا ہوں. وقوف قلبی میں سننا پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ہے, وہاں صرف دھیان رکھنا ہوتا ہے. اور ذکر قلبی میں دل سے کہلوانا ہوتا ہے کہ دل اللہ کہہ رہا ہے, میں اس کو سن رہا ہوں. اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی ہمیں وقت ملے, کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں, دل اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی, ذکر خفی, ذکر سری. قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَيْ فِي قَلْبِكَ, تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں, اپنے من میں. جب چند دن ہم پابندی کے ساتھ کر لیں گے نا, چند دنوں کے بعد ہمارا دل کہنا شروع کر دے گا اللہ اللہ اللہ. بعض دفعہ اشکال ہوتا ہے, میں تو اتنے سال سے بیت ہوں, میرا دل کیوں نہیں کہہ رہا, میں تو 3 سال سے بیت ہوں, 4 سال سے بیت ہوں, 5 سال سے بیت ہوں, میرا دل کیوں نہیں کہہ رہا. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے 1 دن کیا, 2 دن نہیں کیا, میری بات 2 دن کیا پھر چھوڑ دیا. اس میں چند دن پابندی کے ساتھ کریں, چند دن پابندی کے ساتھ کریں, پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جو ہے کمرہ صاف کر دیا, کمرہ صاف کر دیا ہے, لیکن 2-3 دن پھر اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے نا, 2-3 دن کھلا چھوڑا ہوا, مٹی جاتی نہیں بیٹھتی, چیزوں کو مٹی بیٹھ جاتی ہے. اس طرح اگر آپ ناغہ کر لیں گے, پھر گرد و غبار, شیطان تو اپنا عمل کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنا ساتھ چھوڑ رہا ہوتا ہے, وہ پھر وہ گرد و غبار پڑ جاتی ہے. تو وہ جو ہے نا اللہ آنے کی آواز, جو مختلف طریقے شیخ بتاتا ہے, وہ پھر ہمیں محسوس نہیں ہوتی. پابندی کریں گے نا انشاءاللہ, پابندی کر کے دیکھیے, چند دنوں کے بعد ہمارا دل کہنا شروع کر دے گا اللہ اللہ اللہ. بندے کو فیل ہوتا ہے, بندے کو فیل ہوتا ہے. کئی لوگ 2-3 لوگ اس وقت بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بتاتے ہیں الحمدللہ حضرت, ہم جیسی آنکھ نیچے کر بند کرتے ہیں ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دل ہمارا کیا کر رہا ہے اللہ اللہ. کئی لوگ کہتے ہیں حضرت رات کو لیٹنے کی کوشش کریں, ہمیں نیند نہیں آتی ہے. مجھے 1-2 بندے یہاں بیٹھے مجھے کہہ رہے تھے حضرت دعا کریں نیند آ جائے, دعا کریں نیند آ جائے. میں کیوں, کہتے ہیں حضرت جیسی آنکھیں بند کرتے ہیں دل اللہ کرنے شروع کر دیتے ہیں, پھر نیند ہی نہیں آتی ہمیں. ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے. پھر لوگ دعائیں کس لیے مانگتے ہیں, نیند آنے کے لیے. ہم تو کہتے ہیں ہماری نیند ختم نہیں ہوتی نا. تو وہ جب بندہ ذکر اذکار کرتا ہے, ایسا وقت بھی آتا ہے, پھر دعائیں کر رہا ہوتی ہے اللہ کو ایسا موقع مل جائے, میری ذرا سی آنکھ لگا لو, ذرا سی
आग लग जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कैफियत हमें अता फरमाए। और आखिरी चीज़ होती है जो बंदा बेतौबा करता है उसके लिए होता है कि वो फिर अपने शेख से रब्ता रखे, अपने हालात बताता रहे, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं लाजमन बताए। अब मैं अपने हालात, मेरे जिक्र इसकात हो नहीं रहा, गुनाह भी हो रहा है, मैं शेख को बताऊंगा, शेख क्या करेगा? वो शेख कुछ भी नहीं कहता, शेख दुआएं करता है, इलाज का तरीका बताता है। हमें लाजमन बताना चाहिए। हम ख्वाब लाजिम बताते हैं, ख्वाब लाजिम बताते हुए अच्छा ख्वाब आ गया ना, अपने निज़ाम के मुताबिक अच्छा ख्वाब आ गया तो चैन नहीं आता। फिर तो कल मुझे मैसेज किया एक बंदे ने, हज़रत मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ। मैं कहा क्या मसला जी, आप क्यों नाराज हो गए? तो मैंने कहा कि आप क्यों नाराज हो? हज़रत 4 दिन से मैं आपसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ तो आप जो है फ़ोन ही लग रहा है। मैंने कहा यार सफ़र में था, शायद आगे पीछे होगा, मैं फ़ोन नहीं उठा सका। मैंने कहा अच्छा बात करें, सुनाए मेरे को, ये कैफियत सुनाएगा? बोली हज़रत मेरी ख्वाब देखा। और मैंने अल्लाह के बंदे इस काम के तुमसे नाराज़ हो गए तो ख्वाबों के पीछे जो है, तो ख्वाब अच्छे आए या बुरे आए, देखो ख्वाब बंदे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक चल रही है ना तो बुरे ख्वाब बंदे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और अगर ज़िंदगी शरीयत की मुखालिफ चल रही है अच्छे ख्वाब कुछ बना नहीं सकते। तो ख्वाबों का शहज़ादा नहीं बनना चाहिए, हमें शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तसव्वुफ मकसद ख्वाब आना नहीं है, कोई अजीब चीज़ें देखो या क्या बोलते हैं उसको, ऐसी चीज़ इंसान दिखाने शुरू कर दे, नहीं। हाँ शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है, समझ फ़ायदा हो रहा है, मैं पहला सबक कर रहा हूँ, सबक बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं हाँ कोई फ़ायदा हो गया, अब मेरी जो है बीमारियाँ दूर हो गई, अब अगले सबक चल जाए, सबक बढ़ता जाए, जल्दी से पीर हमें हासिल हो जाए। भाई पीर बनना कोई जरूरी नहीं है। थानी रहमतुल्लाह फरमाते थे जिसने भी पीर बनना है वो किसी और जगह चला जाए, जिसने इंसान बनना है वो हमारी खानकाह है। तो हमारे हज़रात तो यही फरमाते हैं कि भाई पीर बनना कोई मकसूद नहीं है, इंसान बनना मकसूद है। इंसान बन गया, इंसान बन गया तो सब चीज़ें हासिल होगी, इंसान न बना कुछ भी हासिल नहीं। मैं हज़रत के पास बैठा हुआ था तो 2002 में एक पीर साहब तशरीफ लाए थे, और पीर साहब के साथ 150-200 बंदा था उनके मुतल्लिकीन जो उनके साथ आए हुए थे, और उनने कहा कि मैं हज़रत से अलग से मिलना है। हज़रत से मिले और बहुत बड़ी गदी के वो जानशीन थे, बहुत बड़ी गदी थी वो, और वो हज़रत से कहने की तन्हाई में, हज़रत मैं क्या बताऊँ, इतने लोग मुझसे तलक रखते हैं लेकिन हज़रत मेरी अपनी इस्लाह अभी तक नहीं हुई है, मेरी अपनी इस्लाह अभी तक नहीं हुई है। हज़रत अभी तक मेरी आंखें पाक नहीं है, मैं आपके पास आया हूँ हज़रत, बहुत कुछ सोच के आया हूँ, हज़रत आप मेरी इस्लाह फरमाएं। और थे भी बड़े भाई थे उनमें से थे, लेकिन उनको यकीन था कि कामिल अल्लाह वाला चलो ये मेरी इस्लाह कर देगा, हो सकता है रब तआला की रहमत की नज़र पड़ गई होगी, रब तआला रास्ते खोल दिए उनके लिए। तो असल क्या है, ये इंसान बनना है, क्या है, मेरे अंदर से ये बीमारी दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, ये है सुलूक, ये है तसव्वुफ कि हमारे अंदर से बीमारियां दूर हो जाए, हमारे अंदर अच्छे अखलाक पैदा हो जाए, शरीयत पे चलना हमारे लिए आसान हो जाए, शरीयत हमारी तबीयत बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इन मामूलात की जो है ऊपर पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो मामूलात है ना, ये 6 मामूलात हैं, छठा क्या, छठा तो नहीं बताया मैंने अभी, रब्ता है शेख बता दिया, हाँ ये 6 चीज़ें हैं। तो ये करके देखिए, करोड़ लोगों में से फायदा हुआ है। ये ऐसी दवाई है ना, एक दवाई डॉक्टर कहता है ये दवाई खाएं आपको फायदा होगा ना, इसकी ये फायदा है, ये फायदा है, बड़ी अच्छी दवाई है, डॉक्टर खूब तारीफें करे। और एक दवाई वो है कि मुरीद बताया, उसका मरीज जो है ना, डॉक्टर ने बताया डॉक्टर साहब इस दवाई से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। तो ये जो दवाई ऐसी है ना, इसमें मरीज खुद बताता है, मरीज खुद बताता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे फायदा हुआ है। तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां तब्दील हो गई हैं, उनकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक बन गई है, शरीयत के मुताबिक उनकी जिंदगी बन गई है, बशर्ते की पाबंदी हो, पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत 6 साल हो गए बैठे हुए, तरक्की नहीं हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। भाई आप मामूलात करते हो, कुछ तो कहते हैं कुछ हाँ हज़रत मामूलात करते हैं। जब बंदा बात करता ना, बात करने से बंदे को अंदाजा हो जाता है कि क्या कुछ कर रहा है। हम समझते हैं शेख अंदर है, पता नहीं चलता ना। तो हमारे मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, खुदा की लानत हो उस पीर के ऊपर जिसके सामने उसका मुतल्लिक बंदा है, उसको पता नहीं चलेगा क्या कर रहा है। समझ में आई बात? वो अलग बात होती है कि हमारे मशाइख की चीज़ें जो है बताते नहीं, खोलती नहीं इस चीज़ों को। तो अच्छा जी बताइए आप मामूलात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हज़रत मैं दूशी पढ़ता हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, तिलावत, हाँ हज़रत मैं तिलावत भी करता हूँ, मामूलात सारे हो रहे हैं हज़रत। भैया मुराक़बा नहीं करते? हाँ हज़रत बस मुराक़बा नहीं हो रहा है, हाँ हज़रत मुराक़बा नहीं हो रहा है।
بھائی وہ رابطہ شیخ بھی تو نہیں ہو رہا، ہاں حضرت بس وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. بھائی یہ دو تو ہمارے سلسلے میں اہم چیزیں ہیں، مراقبہ اور رابطہ. یہ دو کام ہی نہیں کر رہے. بھائی ہانڈیاں بنا لی ہے، گوشت ڈالیں گے ویسے جو مسالے ڈال کے، ہمیں اداروں سے تو سارا نہیں بنے گا نا. تو یہ مراقبہ اور رابطہ ہمارے سلسلے میں عام سبق ہے. یہ 80 نہیں 90% ترقی رابطہ شیخ سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ رابطہ. بتاتے رہا کریں، بتاتے رہا کریں، بتاتے رہا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دعائیں ملتی ہیں، توجہات ملتی ہیں، اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. مراقبہ کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے. سب حضرات مرد ہو کے اپنی آنکھیں بند کر لیں. سب کو جھکا دیں. یوں خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصود کی. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصود کی. رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا. مسن دارائے بزم عطا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و
صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، اللہ آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ کریم پروردگار، جو گناہ دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہو، ترقی والا ہو، پر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ مولا ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے بنانا تو کوئی مشکل نہیں، آپ خود ہی ہمیں نیک بنا دیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما دیجئے، تقویٰ طہارت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔
अल्लाह हम भी तो आपके दर के ऊपर बैठे हुए, आप भी यहाँ से किसी को खाली हाथ ना उठाइएगा अल्लाह, किसी को भी खाली हाथ ना उठाइएगा प्यारे अल्लाह जी, किसी को भी खाली हाथ ना उठाइएगा प्यारे अल्लाह जी। आपने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ए लोगो तुम सब के सब फकीर हो। दूसरी जगह आपने फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, सदके फकीरों के लिए हैं। अल्लाह जब हम सब के सब फकीर हैं, सदके भी फकीरों के लिए हैं। प्यारे अल्लाह हम सबको माफ करके सदका फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा के सदका फरमा। ए सोने अल्लाह, ए माफ करके खुशनुमा वाली अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। अल्लाह महफिल में छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मासूम हाथ उठे हुए हैं, अल्लाह इनके सबके हमारी दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह जवान भी बेटे रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, लग रहा अब तौबा कबूल नहीं करेंगे, शैतान फिर गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देगा, जवानियां ज़ाया हो जाएंगी। प्यारे अल्लाह जी गर्भ खून तौबा कर रहा है, अल्लाह तौबा कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह सफेद बाल वाले भी रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। अल्लाह आपके नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, रब कहता है मुझे सफेद बाल वालों के सफेद बालों से हया आती है। अल्लाह इनके सफेद बालों का लिहाज करके माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। अल्लाह पूरे मजमा के ऊपर एक रहमत की नजर डाल दीजिए। अल्लाह जी आपकी एक रहमत की नजर की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। ये दुआ करते हुए डर जरूर लगता है या आपकी तरफ से ये जवाब ना आ जाए, लोगों रहमत की नजर तो मैं बिलाल पे डालता था, सुमैया पे डालता था, खुबैब पे डालता था, तुम्हारी नजर अपने करतूतों के ऊपर क्यों नहीं जाती है? तुम्हारा जाहिर कुछ है, तुम्हारा बातिन कुछ है। लोगों में बुजुर्ग हो, तन्हाइयों में शैतान भी तुमसे शर्माता है। अरे तुम मस्जिद में नेक होते हो, घरों में दरिंदे बने होते हो, हाथ मेरे सामने उठाते हो, दिल और सोचों में गुम होता है। मौला माना कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, स्याहकार हैं, पर मौला आपके महबूब की उम्मत से हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों से भी निस्बत रखते हैं, अल्लाह इन निस्बतों का जो है निस्बतों के लिए लाज रख लीजिए और हम सबको माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। ए करीम परवरदिगार हम सबको जो है जिक्र की तौफीक अता फरमा दीजिए, तमाम नेक आमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए, तमाम नेक आमाल की लज़्ज़त नसीब फरमा दीजिए, नमाज की चाशनी नसीब फरमा दीजिए, सजदे का सुरूर नसीब फरमा दीजिए, रातों को उठकर मुनाजात करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए और मुनाजात की लज़्ज़त भी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह के ही साथी कहते हैं हजरत नमाजें पढ़ लेते हैं, तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, दुआ करने को दिल नहीं करता। अल्लाह जब कोई बंदा कहते हैं दुआ करने को दिल नहीं करता, पाँव के लिए जमीन निकल जाती है। अल्लाह आप इतना भी किसी से नाराज हो जाते हैं कि अपने सामने हाथ उठाने की भी तौफीक सिर्फ फरमा देते हैं। करीम परवरदिगार अल्लाह दुआओं की इज्जत अता फरमा दीजिए, दुआओं की इज्जत अता फरमा दीजिए, तमाम नेक अमाल की तौफीक और तमाम नेक अमाल की भूख अता फरमा दीजिए। रब्बे करीम रहमतों वाला मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हम चाहे न चाहे पेशानी के बालों से पकड़ के नेकोकारी वाली जिंदगी नसीब फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार प्यारे अल्लाह हमने दुनिया में देखा है, कोई बच्चा गंदा हो जाए, उसकी माँ उसको पहनती तो नहीं है, सर्दियों की रात के अंदर भी उठती है, उसको साफ सुथरा करती है, फिर साफ कपड़े में लपेट के सीने से चिमटा लेती है। मौला हम भी गुनाहों में लेते हुए आपके दर पे हाजिर हैं, अल्लाह आप हमें गुनाहों से पाक साफ फरमा लीजिए और रहमत की चादर में लपेट लीजिए। अल्लाह आज जो है ये महफिल जो है मुनक़्क़िद करने का मकसद भी ये था कि कल हज़रत का बयान होगा और अल्लाह कामिल अल्लाह वालों के पास हम जाएंगे तो पाक साफ होके जाएं ताकि वहाँ हम भरपूर फायदा उठा सकें। अल्लाह भरपूर फायदा उठा सके। अल्लाह हमारे बातिन को पाक साफ फरमा लीजिए और कल हज़रत की जब महफिल में जाए वहाँ से भरपूर हमें जो है वापस अता फरमा दीजिए। रब्बे करीम रहमतों वाला मुआमला फरमा दीजिए, अल्लाह फजल वाला मुआमला फरमा दीजिए। अल्लाह जो है हमारे हज़रत तशरीफ लाए हुए, अल्लाह हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह हमारे हज़रत के जो है शायद देर तक कायम दायम हमारे पर फरमाइए। अल्लाह हमारे हज़रत कामिल तौर पर सेहत अता फरमाइए। रब्बे करीम अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकतें पैदा फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार प्यारे अल्लाह जितने भी परेशान हाल हैं अल्लाह सबकी परेशानी दूर फरमा दीजिए। जो औलाद की वजह से परेशान उनकी परेशानी दूर फरमा दीजिए, जो घर बार की वजह से परेशान उनकी परेशानी दूर फरमा दीजिए, जो सेहत के मामले में परेशान उनकी परेशानी दूर फरमा दीजिए। मौला अटके हुए कामों को हल फरमा दीजिए।
مشکلوں کو دور فرما دیجئے مولا جن گھروں کے اندر آپس میں نا اتفاقی ہیں اللہ وہاں محبت پیدا فرما دیجئے مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے ماں باپ ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے ایک کریم پروردگار جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے اللہ جن کی اولاد ان کو نیک بنا دیجئے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے ایک کریم پروردگار جو قرض دار ہیں قرض اخلاصی کے ثواب مہیا فرما دیجئے جو بے روزگار ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں مولا سب کو شفا عطا فرما دیجئے مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے اللہ تمام مدارس دینی کی حفاظت فرمائیے دعوت و تبلیغ کام کی حفاظت فرمائیے جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی بھی لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرمائیے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان کو چن چن کے دفع دور فرمائیے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیے ایک کریم پروردگار ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرمائیے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے کشمیر افغانستان برما شام فلسطین عراق یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے وہ اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے کفر کا مقابلہ فرمائیے اللہ کل جو حج کا پروگرام ہوگا اللہ اس میں ہمیں بھرپور شرکت کی توفیق نصیب فرمائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان سماعت فرما لیں کل انشاءاللہ دن 11 بجے مرکز سکون پرانا ٹول پلازا بارڈر وے کے پاس جو ہے تو وہاں انشاءاللہ تیز القاص اور تشریف برکات اور تشریف لائیں گے تمام حضرات وہاں بھی تشریف لائیں. نماز کی تیاری فرما لیجیے.